حیض کیا چیز ہے؟ عورتوں کو حیض کی سزا کیوں ملی؟ عورت کے حیض کی ابتدا کب اور کیوں ہوئی؟ یہود و نصارہ حیض والی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتے تھے؟ اور قرآن مجید فرقان حمید میں حیض والی عورت کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ حیض کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو عورت کے حیض کے ایام اور مسائل کے حوالے سے انتہائی اہم معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت 222 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ناظرین، صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہود میں سے جو کوئی عورت ایام سے ہو جاتی، یعنی عورت کو حیض ہوتا، تو وہ لوگ نہ صرف یہ کہ اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہ تھے، بلکہ گھروں میں سونا اور بیٹھنا تک چھوڑ دیتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حوالے سے پوچھا کہ حائضہ عورتوں کے بارے میں یہودیوں کا یہ عمل ہے، ہم کیا کریں؟ تب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی عورتوں کے ساتھ جبکہ وہ حائضہ ہو سوائے صحبت کے جو چاہو کرو۔ جب یہ خبر یہودیوں کو پہنچی تو انہوں نے کہا، یہ آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دینی امر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس میں ہماری مخالفت ضرور کرتے ہیں۔ یہود کی زبانی یہ سن کر دو صحابہ کرام حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباد رضی اللہ تعالی عنہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہودی ایسا کہہ رہے ہیں، یعنی انہوں نے یہودیوں کا کلام نقل کیا اور پھر یہ کہا، اگر آپ اجازت دیں یہودیوں کی موافقت کے لیے ہم اپنی عورتوں کے پاس ایام حیض میں رہنا سہنا چھوڑ دیں۔ یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، اور ہمیں یہ گمان ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں پر خفا ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں نکل کر چل دیے۔ ان کے جاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہیں سے تحفہ دودھ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور ان دونوں کو دودھ پلایا تاکہ انہیں یہ پتا چلے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ناراض نہیں۔ ناظرین، حیض سے مراد وہ خون ہے جو بالغ غیر حاملہ عورت کے رحم سے آئے اور اس کا سبب بیماری نہ ہو۔ اسی خون کے سبب کسی عورت میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اگر کسی عورت کو حیض یعنی ماہواری نہ آتی ہو تو وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوتی ہے۔ حیض کی ابتدا کے حوالے سے صحیح قول یہ ہے کہ اس کی ابتدا حضرت حوا علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت حوا نے جب شجر ممنون کا پھل کھایا اسی وقت یہ بیماری عورتوں کے ساتھ لگ گئی۔ بعض حضرات اس کی ابتدا بنی اسرائیل سے اور بنی اسرائیل کی عورتوں سے قرار دیتے ہیں، مگر اس قول کو امام بخاری نے رد کیا ہے۔ ناظرین، حیض کی کم از کم مدت 3 دن اور 3 راتیں جبکہ زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ اگر کسی کو 3 دن اور 3 رات سے کم خون آیا تو وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ اسی طرح اگر بیماری یا کسی اور وجہ سے کسی کو 10 دن اور 10 رات سے زیادہ خون آیا تو وہ جو 10 دن سے زیادہ ہوگا وہ بھی استحاضہ ہے۔ ناظرین، استحاضہ سے مراد عورت کی شرمگاہ سے نکلنے والا وہ خون ہے جو نہ حیض کا خون ہے نہ نفاس کا، بلکہ کسی بیماری کی وجہ سے آتا ہے۔ ناظرین، حدیث کی بعض کتابوں میں اس مضمون کی روایات بھی موجود ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجدوں میں جانے اور مردوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی اجازت تھی۔ وہاں انہوں نے ایڑھی اونچی کر کے مردوں کی تانک جھانک شروع کر دی، چنانچہ انہیں مسجد جانے سے روک دیا گیا اور ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ یہ روایت مصنف عبد الرزاق اور مسند اسحاق میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت اسماء بن ابی بکر اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوع مردی ہے۔ ان میں بنی اسرائیل کے عہد سے عورتوں میں حیض کی ابتدا کی جو بات کہی گئی ہے وہ درست نہیں ہے،
बाज़ सही अहादीस से इशारा मिलता है कि औरतों में हैज की इब्तिदा रोज़े अव्वल से है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हज्जतुल विदा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के इरादे से निकली। रास्ते में उन्हें हैज आ गया तो वो इस अंदेशे से रोने लगी कि अब वो मनासिक हज अदा करने से महरूम हो जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आपने उन्हें समझाते हुए फरमाया, ये ऐसी चीज है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औलाद आदम में औरतों के लिए लाजिम कर दिया है। इस हालत में तुम भी वही सब करो जो हाजी करता है, सिर्फ पाक होने तक बैतुल्लाह का तवाफ न करो। इसी तरह एक हदीस में हजरत उम्मी सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, वो बयान करती हैं कि एक मौके पर मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी कि मुझे हैज आने लगा। मैं वहां से उठ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया तो मैंने बताया कि मुझे हैज आने लगा है। आपने फरमाया, ये ऐसी चीज है जिसे अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों पर लाजिम कर दिया है। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो चीज है जिसे अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों पर लाजिम किया है। बाज लोगों का कहना है कि हैज का आगाज बनी इसराइल की औरतों से हुआ। इस मामले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ज्यादा मोतबर है। नाज़रीन, अगर मसाइल की बात की जाए तो अय्याम हैज में औरत के लिए नमाज, रोजा, तिलावत जायज नहीं। अगर इन अय्याम में मुसलसल खून नहीं आता तो भी ये अय्याम उनकी आदत के मुताबिक हैज में शुमार होंगे, जिसकी वजह से गुस्ल करने से भी तहारत हासिल नहीं होगी। लिहाजा इन अय्याम में जिक्र व अस्कार और दुआ कर सकती है, नमाज, रोजा, तिलावत नहीं कर सकती। नाज़रीन, इसी तरह रमजानुल मुबारक में औरत के हैज यानी माहवारी के अय्याम में जितने रोजे कज़ा होंगे, रमजानुल मुबारक के बाद उन रोजों की कज़ा लाजिम होगी। नाज़रीन, इसी तरह नमाज के हवाले से ये मसला है कि औरत के लिए नापाकी यानी हैज की हालत में नमाज पढ़ना जायज नहीं बल्कि मुआफ है, यानी कज़ा भी लाजिम नहीं। अलबत्ता अगर औरत जनाबत की हालत में हो यानी उस पर गुस्ल लाजिम हो, ख्वाह हम बिस्तरी की वजह से या हैज के खत्म होने की वजह से, उस वक्त तक नमाज नहीं पढ़ सकती जब तक गुस्ल न कर ले। इस हालत में अगर कोई नमाज गई तो उसकी कज़ा लाजिम होगी। अल्लाह हम सबको ईमान की रोशनी में लाए और हमारा खात्मा बिल ईमान करे, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।